عمر فاروق اپنے راستے کو بدل دیتے ہیں، بہنوئی کے گھر پر جا کر دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اندر سے فاطمہ بنت خطاب نکل کر آتی ہے، عمر فاروق کی بہن نکل کر آتی ہے، دروازہ کھولتی ہے، چنانچہ بہن کو اور بہنوئی کو خوب مارا اور پوچھا، سنا ہے کہ تم نے اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ کر ایک نئے دین کو اپنا لیا ہے۔ بہنوئی نے کہا، اے عمر، اگر وہ دین برحق ہو، سچا ہو، حق پر ہو تو کیا خرابی ہے؟ اتنا کہنا تھا، عمر بن خطاب پھوٹ پڑے، بے تحاشا اپنے بہنوئی کو مارا، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن فاطمہ بنت خطاب سامنے آ جاتی ہے۔ اے عمر، کیا آج اپنی بہن کو بیوہ کرنے کا ارادہ ہے؟ آج ہمارے بسے بسائے گھر کو برباد کرنے کے ارادے سے کیوں آ گئے ہو؟ چنانچہ بہن کو بھی مارا، اور اتنا مارا کہ بہن کی ناک سے، منہ سے خون آنے لگتا ہے، آنکھوں سے خون ٹپکنے لگتا ہے، اور بہنوئی کو بھی مارتے ہیں، بہن کو بھی مارتے ہیں۔ بہن نے جب دیکھا کہ عمر بن خطاب کا غصہ ساتویں آسمان پر ہے تو بہن سامنے آتی ہے، اے عمر، اگر تو خطاب کا بیٹا ہے تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، جس چھاتی سے تو نے دودھ پیا ہے اسی چھاتی سے میں نے بھی دودھ پیا ہے، اور جس ماں کا تو بیٹا ہے اسی ماں کا میں بھی بیٹا ہوں۔ اے عمر، تو ہمیں اس لیے مار رہا ہے کہ ہم محمد کے غلام بن چکے ہیں، اسلام کو قبول کر چکے ہیں، دین اسلام کو اپنے سینے سے لگا چکے ہیں، لیکن اے عمر، اللہ کی قسم جتنا مارنا ہے مار لیجئے، لیکن ہم دونوں اپنی جان دے دیں گے، لیکن محمد پر لائے ہوئے ایمان کو نہ دیں گے۔ شاعر کہتا ہے کہ بہن بولی، عمر، ہم کو اگر تو مار بھی ڈالے، بہن بولی، عمر، ہم کو اگر تو مار بھی ڈالے، شکنجوں میں کسے یا بوٹیا کتوں سے نچوا دے، مگر ہم اپنے دین حق سے ہرگز پھر نہیں سکتے، مگر ہم اپنے دین حق سے ہرگز پھر نہیں سکتے، بلندی معرفت کی مل گئی ہے، گر نہیں سکتے۔ اے عمر، میرے بدن کے ذرے ذرے میں اسلام بن چکا ہے، میرے خون کے قطرے قطرے میں اسلام اور دین محمدی سما جا چکا ہے، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اپنے بدن کے رگو پے میں بسا چکی ہوں۔ تو مارتا مارتا تھک جائے گا، لیکن میں مار کھاتی کھاتی نہیں تھکوں گی، جتنا مارنا ہے مار لے، تو جان لے سکتا ہے، لہو لے سکتا ہے، ٹکڑے کر سکتا ہے، لیکن اللہ کی قسم دین اسلام کو نہیں چھین سکتا ہے۔ میں محمد پر لائے ہوئے دین کو ہرگز تیرے حوالے نہیں کر سکتی۔ عمر فاروق، ان کے اوپر سخت باری ہو گیا، خیالات کے اندر ڈوب گئے، سوچ و وچار میں مبتلا ہو گئے۔ ارے یہ فاطمہ میری بہن کبھی زندگی میں میرے سامنے منہ اٹھا کر بات کرنے کی ہمت نہیں کی، جس بہن کی زبان بھائی کے سامنے گونگی ہو جاتی تھی، جس بھائی کا روب جلال دبدبا اتنا تھا کہ بہن سر جھکا کر کھڑی رہتی تھی، آج کون سی چیز ہے جس نے اس بہن کے اندر وہ طاقت پیدا کر دی ہے، وہ قوت پیدا کر دی ہے، وہ بہادری پیدا کر دی ہے، وہ شجاعت پیدا کر دی ہے، وہ دلیری پیدا کر دی ہے کہ آج یہی بہن اپنے بھائی عمر بن خطاب کو چیلنج کر رہی ہے کہ جان دے دوں گی، لیکن عمر اسلام کو ہرگز نہ دوں گی۔ کون سی چیز ہے بہن کا یہ چیلنج؟ بہن کی اس بہادری کو دیکھ کر، اس شجاعت کو دیکھ کر، اور بہن کے چہرے کو خون سے آلودہ دیکھ کر، بہن
عمر بن خطاب کا غصہ ٹھنڈا ہوا اور سامنے اللہ کے قرآن کے اوراق پڑے ہوئے تھے، اٹھانے لگے کہ لاؤ مجھے بھی دکھاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے۔ بہن ہاتھ پکڑ لیتی ہے، عمر انک نجس وانہ لا یمسہ الا المطہرون، یہ میرے رب کا قرآن ہے، آسمان و زمین کے مالک کی بھیجی ہوئی کتاب ہے اور یہ کتاب پاک ہے، تیرے ناپاک ہاتھ اس پاک کلام پاک کے صحیفوں کو نہیں چھو سکتے، تو نجس ہے، پلید ہے، گندا ہے، اللہ کے قرآن کو تجھے چھونے کی اجازت نہیں ہے، اگر چھونا ہے تو جائیے سب سے پہلے غسل کیجئے، اپنے ناپاک بدن کو پانی کے ذریعے سے پاک کیجئے، اس کے بعد اللہ کے اس قرآن کو ہاتھ میں لے کر پڑھیے اور دیکھیے اور فیصلہ کیجئے۔ فاروق اعظم غسل کے لیے تیار ہو گئے۔ بہن عمر بن خطاب کے بدن کے اوپر پانی ڈال رہی ہے اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، چہرہ آسمان کی طرف اٹھا کر اپنی جھولی کو پھیلا دیا کہ اے اللہ، اپنے بھائی کے ظاہری بدن کو پاک کرنا میرا کام ہے اور میرے بھائی کے اندر کے حصے کو پاک کرنا اے آسمان و زمین کے مالک یہ تیرا کام ہے، جس دولت سے مجھے نوازا ہے میرے بھائی کو بھی اس دولت سے نواز دے، عمر بن خطاب کو بھی اسلام کی دولت دے دے۔ نہائے، غسل کیا، ان صحیفوں کو لیا اور تلاوت شروع کی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى۔ پڑھتے پڑھتے اس آیت پر پہنچے، انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ اس آیت پر پہنچنا تھا کہ فاروق اعظم کے بدن پر کب کبھی آ گئی، آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے اور کہنے لگے کہ چلو ڈھونڈے، چلو ڈھونڈے، غلاموں کو شہنشاہ کر دیا جس نے، چلو ڈھونڈے غلاموں کو شہنشاہ کر دیا جس نے، زمانے بھر کے غلاموں کو آقا کر دیا جس نے۔ اے بہن، میں بھی اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، مجھے بھی محمد کے دربار میں لے چلو اور محمد کے غلاموں میں میرا بھی نام لکھا دو۔ چند آیتیں پڑھ کر عمر بن خطاب مسلمان بن جاتے ہیں اور ہم مسلمان ڈوب مرے، سارا قرآن سن کر بھی آج تک مسلمان نہ بنے۔